پاکستان اور قازقستان کے درمیان متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ اہم قرار دے دیا۔ قازقستان کے صدر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں، $1 ارب کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر قازقستان کے صدر کا والہانہ استقبال، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، قازقستان کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا، کابینہ میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، کابینہ کے اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے نے ICC میں ہلچل مچا دی، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو منانے کے لیے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے، ذرائع کے مطابق ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کر دیے گئے، جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید، واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا، بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس 5ویں روز بھی معطل، کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس بھی معطلی کا شکار ہے۔ افغان طالبان رجیم سے خطے کو شدید خطرات لاحق، افغان طالبان وعدوں کے برعکس دہشت گردی روکنے میں بری طرح ناکام، افغان دہشت گردوں کی مختلف ممالک میں کارروائیوں کے شواہد آشکار۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس اہلکار کے گھر پر حملہ، بچوں اور خواتین پر تشدد بھی کیا، پولیس اہلکار کو شہید کر دیا، رہائشی کمرہ بھی نذر آتش کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 1 سال قبل یوم یکجہتی کشمیر پر دورہ مظفرآباد سے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھا، آرمی چیف نے 2 ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان بھارت کی عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور 10 جنگیں لڑنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کو تاحال حکومت سندھ کی جانب سے TORs موصول نہیں ہوئے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جج کی نامزدگی کے لیے TORs مانگے تھے۔ جنرل اسپتال لاہور کی 4تھی منزل سے 25 سالہ لڑکی نے چھلانگ لگا دی، پولیس کے مطابق ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی اسپتال میں زیر علاج تھی، زخمی لڑکی کو سرجیکل ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ ضلع کچہری لاہور میں سانحہ بھاٹی گیٹ کیس کی سماعت ہوئی، عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون کے والد اور شوہر عدالت کے روبرو پیش ہو گئے، نامزد ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ بسنت منانے کی تیاریاں مکمل، لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، بازاروں میں پتنگوں اور ڈور خریدنے والوں کا رش لگ گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے عوام کو بسنت کے تہوار میں شرکت کی دعوت۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا کی 10 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ لاڑکانہ آمد، لاڑکانہ کے گاؤں بھاولجت میں سیلاب سے متاثرہ مکانوں کی بحالی کا مشاہدہ کیا۔ CPA ایشیا ریجن کے برانچ سیکرٹریز کا سندھ اسمبلی میں اجلاس، CPA ایشیا پارلیمانی ایکسچینج پروگرام کے مسودے پر غور، فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ بانی PTI اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، FIA نے کیس کا چالان مکمل کر لیا۔
کراچی کے علاقے بہادرآباد میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات، ملزمان شہری سے 200 تولے سونا اور $1 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گئے، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ راولپنڈی میں خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار، خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج، ملزم نے شوہر کے خلاف بھڑکایا، شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کی، FIR کا متن۔ کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب نے سندھ حکومت سے 3.5 بلین کا اضافی بجٹ مانگ لیا، ادارے کے لیے سالانہ بجٹ 10 ارب روپے مختص ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات، نایاب معدنیات کی تلاش، کان کنی اور پروسیسنگ پر دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ نمیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا، عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا، انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے۔ اور چین کے صوبے جیلن میں سنو پارک میں برف سے بنے صوفے اور آئس بار کاؤنٹر خوبصورت منظر پیش کرنے لگے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ اہم قرار دے دیا۔ قازقستان کے صدر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں، $1 ارب کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر قازقستان کے صدر کا والہانہ استقبال، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، قازقستان کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا، کابینہ میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، کابینہ کے اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے نے ICC میں ہلچل مچا دی، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو منانے کے لیے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے، ذرائع کے مطابق ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کر دیے گئے، جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید، واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا، بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس 5ویں روز بھی معطل، کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس بھی معطلی کا شکار ہے۔ افغان طالبان رجیم سے خطے کو شدید خطرات لاحق، افغان طالبان وعدوں کے برعکس دہشت گردی روکنے میں بری طرح ناکام، افغان دہشت گردوں کی مختلف ممالک میں کارروائیوں کے شواہد آشکار۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس اہلکار کے گھر پر حملہ، بچوں اور خواتین پر تشدد بھی کیا، پولیس اہلکار کو شہید کر دیا، رہائشی کمرہ بھی نذر آتش کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 1 سال قبل یوم یکجہتی کشمیر پر دورہ مظفرآباد سے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھا، آرمی چیف نے 2 ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان بھارت کی عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور 10 جنگیں لڑنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کو تاحال حکومت سندھ کی جانب سے TORs موصول نہیں ہوئے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جج کی نامزدگی کے لیے TORs مانگے تھے۔
جنرل اسپتال لاہور کی چوتھی منزل سے 25 سالہ لڑکی نے چھلانگ لگا دی. پولیس کے مطابق ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی اسپتال میں زیر علاج تھی. زخمی لڑکی کو سرجیکل ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا. ضلع کچہری لاہور میں سانحہ بھاٹی گیٹ کیس کی سماعت ہوئی. عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون کے والد اور شوہر عدالت کے روبرو پیش ہو گئے. نامزد ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. بسنت منانے کی تیاریاں مکمل. لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. بازاروں میں پتنگوں اور ڈور خریدنے والوں کا رش لگ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے عوام کو بسنت کے تہوار میں شرکت کی دعوت. ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا کی 10 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ لاڑکانہ آمد. لاڑکانہ کے گاؤں بھاولجت میں سیلاب سے متاثرہ مکانوں کی بحالی کا مشاہدہ کیا. سی پی اے ایشیا ریجن کے برانچ سیکرٹریز کا سندھ اسمبلی میں اجلاس. سی پی اے ایشیا پارلیمانی ایکسچینج پروگرام کے مسودے پر غور. فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر اتفاق. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت. ایف آئی اے نے کیس کا چالان مکمل کر لیا. کراچی کے علاقے بہادر آباد میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات. ملزمان شہری سے 200 تولے سونا اور $1 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. راولپنڈی میں خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار. خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج. ملزم نے شوہر کے خلاف بھڑکایا. شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کی. ایف آئی آر کا متن. کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب نے سندھ حکومت سے 3.5 بلین کا اضافی بجٹ مانگ لیا. ادارے کے لیے سالانہ بجٹ 10 ارب روپے مختص ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات. نایاب معدنیات کی تلاش، کان کنی اور پروسیسنگ پر دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا. نمیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا. عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا. انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے. اور چین کے صوبے جیلن میں اسنو پارک میں برف سے بنے صوفے اور آئس بار کاؤنٹر خوبصورت منظر پیش کرنے لگے.